بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گڈ مارننگ بچوں، بہارستان اردو چھٹی جماعت سکس کلاس ہے۔ آج ہم سبق نمبر 9 پڑھیں گے، اظہار کا جذبہ۔ تو چلیے بچوں، عدنان ایک تاجر تھا جس کا شمار شہر کے رئیسوں میں ہوتا تھا، یعنی مالداروں میں ہوتا تھا۔ قدرت نے اسے سب کچھ دیا تھا، اگر انہیں کچھ دیا تھا تو وہ تھی کچھ نہ، اگر نہیں کچھ دیا تھا تو وہ تھی اولاد کی نعمت۔ شادی کے بہت سال بعد بھی اس کی بیوی شیبہ کی گود سونی تھی۔ اولاد کی حسرت نے ان سے کس در پر دستک نہ دلوائی، پیروں فقیروں کے چکر نہ لگوائے، گنڈے تعویذ کرنے پر مجبور نہ کیا، پر مراد بر آنے کی کوئی صورت پیدا نہ ہو سکی۔ کچھ وقت یوں ہی گزرنے پر دوستوں یاروں کو بھی تشویش ہوئی، کسی نے دوسری شادی کی صلاح دی تو کسی نے بچہ گود لینے کا مشورہ دیا، کچھ نے تھوڑا اور انتظار کرنے اور علاج کرانے پر زور دیا۔ عدنان تو شاید ایسا ہی کرتا، مگر شیبہ انتظار کے حق میں نہ تھی۔ اس کا خیال تھا کہ انہیں اگر کچھ کرنا ہے تو فوراً کر لینا چاہیے، چاہے فیصلہ دوسری شادی کرنے کا ہو یا بچے کو گود لینے کا، انہیں فوراً کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ عدنان کو چونکہ دوسری شادی گوارا نہ تھی، اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ کسی بچے کو فوراً گود لے لیا جائے۔ چند روز قبل ہی ان کے محلے کا ایک نوجوان جوڑا جیپ کے حادثے میں جاں بحق ہونے کی وجہ سے اپنے 1 سال کے خوبصورت بچے کو پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ انہوں نے اسی کو گود لے لیا، بچے کا نام زین رکھا گیا، یعنی اس بچے کا نام، یتیم بچے کا نام زین رکھا گیا تھا۔ چند ہی دنوں کے اندر گھر کی فضا بدل گئی۔ بچہ کیا ملا جیسے آنگن میں بہار اتر آئی۔ عدنان اور شیبہ دونوں بچے کی کلکاریوں میں یوں کھو گئے کہ کچھ مدت تک انہیں اپنے گرد و پیش کی خبر تک نہ رہی۔ وہ ان کی آنکھ کا تارا ہی نہیں، روح کی ٹھنڈک اور دل کا قرار بھی تھا۔ شیبہ کی تو جیسے اس میں جان تھی، وہ دن بھر اسے کھیلتی رہتی تھی، کبھی اسے ایک طرح کے کپڑے پہناتی اور کبھی دوسری طرح کے۔ جب اس سے بھی تسلی نہ ہوتی تو کوئی اور جوڑا نکال کر اسے پہنانا شروع کر دیتی۔ وقت گزرتا رہا، زین عمر کے ساتھ ہی ساتھ تعلیم و تربیت کے مرحلے بھی طے کرتا رہا۔ ایک اچھا استاد اس کی تعلیم کے لیے رکھا گیا، وہ اسے گھر سے باہر بھی نکلنے نہ دیتے تھے، کہیں دھوپ یا چھاؤں اس کے رنگ کو میلا نہ کر دے۔ زین اب 8ویں درجے میں تھا۔ اچانک ایک دن شیبہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر معائنہ کرنے کے لیے آیا تو یہ سن کر انہیں حیرت ہوئی کہ شیبہ کے ہاں بچہ ہونے والا ہے۔ پہلے تو ان کو اس پر یقین ہی نہ آیا۔ جب بار بار پوچھنے پر بھی ڈاکٹر نے کہے ہوئے الفاظ دہرانے کے سوا اور کچھ نہ کہا، انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کائنات کے سارے خزانوں کے دروازے ان پر کھول دیے گئے ہوں۔ بچے کی نعمت شیبہ کو اگرچہ زین کی صورت میں پہلے ہی حاصل ہو چکی تھی، مگر اپنی کوکھ سے اولاد جننے میں قدرت نے عورت کے لیے لذت کا جو سامان چھپا رکھا ہے، وہ اس سے اب تک آشنا نہ تھی۔ قدرت نے اس لذت کو پانے کے سامان بھی اب تک اس کے لیے پیدا کر دیے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ ایک کے بعد دیگرے اس کے ہاں 2 لڑکے ہوئے۔ زین جسے اب تک بے پناہ توجہ حاصل تھی، اب آہستہ آہستہ بے توجہی کا شکار ہونے لگا۔ عدنان تو اب بھی اس سے پہلے کی طرح ہی پیار کرتا تھا، مگر اس کے پاس وقت ہی کتنا تھا جو وہ اس کے ساتھ گزارتا۔
کاروبار کے بکھیڑوں میں وہ سارا دن مصروف رہتا۔ شیبہ کی توجہ اب اپنے بچوں پر مرکوز تھی۔ زین کے لیے اب اس کے پاس وقت نہ تھا۔ دوسری طرف زین فطرتاً اس قدر حساس تھا کہ اسے یہ تبدیلی بری طرح محسوس ہونے لگی۔ اب وہ کالج کا طالب علم ہی نہیں، خاصاً سمجھدار بھی ہو چکا تھا۔ پہلے تو اپنی ماں کے برتاؤ میں نمودار ہونے والی تبدیلی کی وجہ ہی اس کی سمجھ میں نہ آئی۔ پھر ایک دن جب وہ کالج سے گھر پہنچا تو اسے ماں باپ کی گفتگو سننے کا موقع مل گیا، جسے اس پر یہ راز فاش ہو گیا کہ وہ آج تک جنہیں اپنے والدین سمجھتا رہا وہ دراصل محض اس کے پالنے والے ہیں۔ اس انکشاف سے اگرچہ اسے بڑا صدمہ ہوا، مگر اس نے ان پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ اسے حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ ماں کے برتاؤ نے زین کے دونوں بھائیوں کے مزاج کو بھی متاثر کیا اور وہ اسے اپنا شریک سمجھ کر اس سے نفرت کرنے لگے۔ عدنان نے شیبہ اور اپنے دونوں بھائی لڑکوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ زین اب کام کی ڈگری حاصل کر چکا تھا۔ ماں اور بھائیوں کے برتاؤ نے آخر کار اسے گھر سے کنارہ کش ہونے پر مجبور کر دیا اور ایک رات وہ کسی کو کچھ بتائے بغیر جانے کدھر نکل کھڑا ہوا۔ شیبہ کے دونوں بیٹے آوارہ ہی نہیں، مغرور اور بد دماغ بھی تھے۔ جب تعلیم میں ان کا جی نہ لگا تو باپ نے انہیں اپنے کاروبار میں لگانے کی کوشش کی، مگر ایسی بے لگام طبیعتیں رکھنے والے بھلا بیوپار میں کیوں کر سرخ روح ہوتے۔ وہاں تو پتا مارے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور یہ وہ کام تھا جو ان کے بس سے باہر تھا۔ عدنان میں اب اتنی ہمت نہ تھی کہ تنہا سارا کام چلا لیتا۔ حصے داروں نے بھی جب اس کی حالت دیکھی تو آہستہ آہستہ سب کچھ اپنے قبضے میں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ مدت بعد ہی اس کا دیوالا پٹ گیا، یعنی کنگال ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ مصیبت کبھی تنہا نہیں آتی، دولت کیا گئی، صحت نے جواب دے دیا۔ بیماری نے اس طرح دبوچا کہ دیکھتے ہی دیکھتے عدنان کا وجود محض ایک سایہ بن کر رہ گیا۔ ڈاکٹروں نے معائنہ کرنے کے بعد اس کے دونوں گردے ناکارہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب اس کے زندہ ہونے کی وحید امید یہ تھی کہ اس کا کم سے کم ایک گردہ تبدیل کر دیا جائے۔ یہ واقعہ 5-10 برس پہلے پیش آیا ہوتا تو کسی بھی قیمت پر گردہ حاصل کیا جا سکتا تھا۔ اب تو وہ 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہ تھی، گردے کی قیمت کہاں سے ادا ہوتی؟ آوارہ بیٹے تو باپ کو کنگال پا کر پہلے ہی نہ جانے کدھر نکل چکے تھے۔ ایک شیبہ تھی جو اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس کا ساتھ دیے جا رہی تھی۔ اپنی جگہ پر دونوں کو یہ خیال اب رہ کر پریشان کر رہا تھا، انہیں زین سے کی گئی ناانصافی کی سزا مل رہی تھی، لیکن اب یہ پچھتانے سے کیا فائدہ تھا؟ زین جب گھر سے نکلا تو اسے یہ معلوم نہ تھا کہ کدھر جانا ہے۔ اس نے قدم کیا بڑھائے کہ اس کا راستہ خود ہی اسے منزل کی طرف کھینچتا گیا۔ وہ اپنے شہر سے بہت دور جا کر ایک فیکٹری میں ملازم ہو گیا اور اپنی انتھک محنت کے ذریعے ترقی کرتا ہوا 10 برس کے اندر ہی فیکٹریوں کے ایک طویل سلسلے کا جنرل منیجر بن گیا۔ وہ اب ایک رئیس گھرانے کا داماد بھی تھا۔
ایک دن وہ اپنی کوٹھی کے لان پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس کی نظر ایک اشتہار پر پڑی۔ اس میں عدنان کی زندگی بچانے کے لیے ایک گردہ عطیے کے طور پر دینے کی درخواست کی گئی تھی۔ اس زمانے میں جب کہ ہزاروں روپے خرچ کر کے بھی ڈھنگ کا گردہ حاصل کرنا آسان کام نہیں تھا، بھلا عطیے کے طور پر اسے گردہ کون دیتا؟ زین خبر پڑتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور بچے بیوی کو بتائے بغیر اپنے سیکرٹری کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ دوسری صبح وہ عدنان شیبہ کے سامنے موجود تھا۔ باپ کی حالت دیکھ کر دیر تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے روتا رہا اور وہ ماں کے گلے لگ کر بھی دیر تک سسکیاں بھرتا رہا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اسے اس زمانے میں وہ سب کچھ دیا تھا جو اسے اس وقت کوئی دینے والا نہ تھا۔ انہوں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ پرانی یادوں نے اسے نڈھال کر دیا۔ وہ دو شخصیتیں جنہیں وہ ہمیشہ پوجتا رہا تھا اب محض ہڈیوں کے ڈھانچوں کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا، پھر ڈاکٹروں سے مشورہ کرنے نکل پڑا۔ دوسرے دن عدنان کا آپریشن کر دیا گیا۔ زید نے اپنا ایک گردہ باپ کی نظر کر کے اس کی جان بچائی۔ وہ چاہتا تو دولت کے بل بوتے پر ایک گردہ کسی سے حاصل کر سکتا تھا، لیکن ایک تو عدنان کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ ایک دن کا انتظار کرنا بھی خطرے سے خالی نہ تھا، اور دوسرے وہ اس سعادت کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ صحت یاب ہونے پر ان دونوں کو اپنے ساتھ لے لیا۔ اس کی بیوی بڑی نیک دل خاتون تھی، اچانک اپنے ساس سسر کو گھر میں پا کر باغ ہو گئی۔ زین نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھی تلاش کر کے راہ راست پر لگا دیا، اپنے رسوخ سے انہیں اچھے عہدوں پر مامور کرایا، اور یوں سب ہنسی خوشی دن گزارنے لگے۔ اب بچے الفاظ میں نہیں، اثار، قربانی، رئیس، دولت مند، عطا، انعام، دین، کسی کو کوئی چیز دینا، نعمت، بخشش، عطیہ، مال، دولت، لذیذ چیز، گود سونی ہونا، اولاد نہ ہونا، حسرت، کسی چیز کے نہ ملنے کا افسوس، آرزو، ارمان، دستک دینا، دروازہ کھٹکھٹانا، مراد برانا، تمنا پوری کرنا، مقصد پورا ہونا، تشویش، پریشانی، بےقراری، مشورہ، صلاح، گوارا کرنا، برداشت کرنا، قبل، پہلے، جاں بحق ہونا، فوت ہونا، مر جانا، فضا، کیفیت، سما، ماحول، گلکاریاں، بچے کا چلانا، کہکا لگانا، آنکھ کا تارا، بہت پیارا، قرار، آرام، چین، مرحلے، منزلیں، درجے، طبیعت، مزاج، فطرت، معائنہ کرنا، دیکھنا، مشاہدہ کرنا، جانچ پڑتال کرنا، حیرت، تعجب، اچنبھا، کائنات، دنیا، جنتا، بچہ پیدا ہونا کرنا، لذت، مردہ، مزہ، لطف، توجہ، دھیان، مرکوز، جمایا ہوا، گڑا ہوا، نظر کا ایک نقطے پر جمنا، مصروف، مشغول، حساس، زیادہ محسوس کرنے والا، جلد محسوس کرنے والا، نمودار، ظاہر، راز فاش، بھید کھلنا، پوشیدہ بات ظاہر ہونا، انکشاف ہونا، ظاہر ہونا، صدمہ، تکلیف، دکھ، متاثر، اثر قبول کرنا، شریک، حصے دار، کان پر جوں نہ رہنا، کوئی اثر نہ دیکھنا، آوارہ، بد چلم، مارا پھرنا، بے لگام، بے قابو، سرخرو، کامیاب، پتا مارنا، محنت کرنا، تنے تنہا، اکیلا، دیوالیہ پٹنا، کنگال ہونا، میسر ہونا، ملنا، حاصل کرنا، مہیا ہونا، کنگال، مفلس، کنارہ، تلافی، بدل، قدم بڑھانا، آگے بڑھنا، عطیہ، بخشش، تحفہ، دین، سسکیاں بھرنا، رونا، نڈھال، تھکا ہوا، آپریشن، جراحی، چیر پھاڑ، بلبوتا، زور، طاقت، سعادت، خوش قسمتی، خوش نصیبی، نیک بھلائی، خاتون، عورت، راہ راست، درست راستہ، سیدھا راستہ، مامور، مقرر کیا ہوا۔ اب آتے ہیں بچے کوشچن آنسر۔ اس کہانی کا سب سے اہم کردار کون ہے؟ اس کہانی کا کردار زین ہے۔ عدنان اور شیبہ بچہ گود لینے کے لیے کیوں مجبور ہوئی؟
اس لیے کہ ان کے پاس کوئی اولاد نہ تھی اور بہت کوششیں کی مگر مایوس ہو گئے تھے، تو کسی نے مشورہ دیا اور عدنان نے ایک یتیم بچے کی گود لے لی اور پرورش کی۔ گود لیے بچے کا نام بتائیے۔ اس بچے کا نام زین تھا۔ زین گھر سے کنارہ کش ہونے پر کیوں مجبور ہوا؟ زین ایک دن اسکول سے واپس ہوا اور ماں کی بات سنی تو سہم گئے اور شیبہ کی بات کچھ میں تبدیلیاں دیکھ رہا تھا اور بچوں میں نفرت بھرنے لگی، تو آخر کار گھر سے کنارہ کش ہونے پر مجبور ہو گیا۔ زین کے علاوہ عدنان شیبہ کے کتنے بچے ہیں؟ زین کے علاوہ 2 اور بچے تھے۔ بچے جننے کے بعد شیبہ میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئی؟ زین کی محبت دھیرے دھیرے کم ہونے لگی، اپنے بچوں کو چاہنے لگی۔ عدنان کے دیوالیہ ہونے کے اسباب کیا تھے؟ اپنی بیوی شیبہ کی وجہ سے زین کو کھونے پر اور دونوں بیٹے آزاد اور غرور قسم کی اولاد کی وجہ سے وہ کنگال دیوالیہ ہو گیا، اور یہی سبب تھا۔ عدنان کی بیماری کے بارے میں ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے دونوں گردے خراب ہو گئے ہیں۔ زین کو عدنان کی بیماری کی اطلاع کیسے ملی؟ جب وہ فیکٹری پر کام کی حیثیت سے منیجر بنا ہوا بیٹھا تھا اور دالان پر اشتہار تھا، یعنی اخبار تھا۔ اخبار میں اپنے باپ کے متعلق خبر ملی اور وہ سیکرٹری لے کر ماں باپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ عدنان کا علاج کیسے ہوا؟ عدنان کا علاج پوس بالک یعنی جو عدنان نے اپنے اس بچے کو پالا تھا اس کو پوس بالک بولتے ہیں، یعنی زین نے اپنا ایک گردہ عطیہ کیا اور تندرست ہو گئے۔ زین نے اپنے باپ اور بھائیوں کو تباہی سے بچانے کے لیے کیا کیا؟ زین نے اپنے ماں باپ کو حاصل کیا اور بگڑے ہوئے دونوں بیٹوں یعنی عدنان کے بیٹوں کو بھی ملا لیا اور اپنے فیکٹری میں اچھے عہدے پر فائز کیا، اور ماں باپ کو لے کر اپنی بیوی کے پاس لے گئے، اور زین کی بیوی بڑی نیک تھی، سبھی ہنسی خوشی زندگی سے رہنے لگے۔ اس کہانی سے آپ کو سبق کیا ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی احسان کا فراموش نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ غریبوں اور محتاجوں اور جو پریشان ہوں ان کی مہربانی اور خدمت کرنی چاہیے۔ بچے یہاں پر ہے درج ذیل محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیے۔ گود سونی ہونا یعنی بچہ نہ ہونا، آنکھ کا تارا یعنی بچے کو محبت بھری دیکھتے ہیں، جان بحق ہونا، جان گوا دینا، مر جانا، کان پر جو نہ رینگنا مطلب ہے کہ کوئی بھی بات کسی بات کا اثر نہ ہونا، پتا مارنا، کوشش کرنا، یہ سب میں کوشش کیے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ کفارہ ادا کرنا یعنی کسی کے بدلے میں کوئی کام کرنا، مثلا رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہیں تو اس کے لیے کفارہ ہوتا ہے، کفارہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا کسی کے بدلے میں کام کرنا۔ ہاتھ سے جانے نہ دینا یعنی ہر کام کو اپنے قبضے میں لے لینا۔ راش فاز ہونا، کنارہ کش ہونا یعنی ایک طرف کنارہ ہو جانا، گھر ایک طرف چلے جانا، ایک جگہ سے دوسری منتقل، دیوالے پیٹ جانا یعنی کنگال ہونا، نظر کرنا یعنی غور سے دیکھنا، باغ ہونا، خوش ہونا۔ اس میں خالی جگہ کو بھرتے ہیں تو چند ہی دنوں کے اندر گھر کی فضا بدل گئی۔ شیبہ کی توجہ اپنے بچوں پر مرکوز تھی۔ زین اب MA کی ڈگری حاصل کر چکا تھا۔ عدنان میں اب اتنی ہمت نہ تھی۔ کہتے ہیں مصیبت کبھی تنہا نہیں آتی۔ ڈیش کی جگہ بھرتے جا رہا ہوں، بھرتے رہیے گا۔ دوسرے دن عدنان کا آپریشن کر دیا گیا۔ اب یہاں پر بچوں سمجھا، عدنان، شہرت، زین، شیبہ، کائنات، گردہ، مصروف، ترقی، دروازہ، یہ سب الفاظ جگہوں اور لوگوں، چیزوں یا مختلف قسموں کے حالتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایسے نام بتانے والے الفاظ اس میں کہلاتے ہیں۔ ایسے ہی 5 اس میں آپ بھی لکھیے۔ تو شکریہ بچوں۔ اس کو 2 پیج ہے، ایک الفاظ میننگ ہے بہت لمبا ہے اور کوشچن آنسر ہے، دونوں الگ الگ پیج لکھنا ہے۔ شکریہ، تھینک یو۔